آپ کا سوال یہ ہے کہ اپنی تھاٹس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. حضور والا اس کے 3 ہیں طریقے, بڑے آسان سے طریقے ہیں, لیکن آسان سمجھنے میں ہے. کرنے جائیں گے تو پھر تھوڑی سی پریکٹس چاہیے. نمبر 1 یاد رکھیے گا, باقاعدہ سوچنا سیکھیے. اس کے لیے کوئی کورس کیجیے, انٹرنیٹ پہ جائیے, ایڈورڈ ڈی بونو لکھ لیجیے. ایڈورڈ ڈی بونو کی یہ کتابیں بازار سے ورائٹی سے ساری آپ کو مل جائیں گی. ایک کتاب پڑھ لیجیے, کوئی ٹیچ یور سیلف ہاؤ ٹو تھنک کوئی پڑھ لیجیے, 6 ہیٹس پڑھ لیجیے, ٹھیک ہے جی, لیٹرل تھنکنگ پڑھ لیجیے, اپرچونٹی پڑھ لیجیے, کوئی کتاب, پرپس ہیپینس پڑھ لیجیے. کوئی ایک کتاب پکڑیے اور اس کتاب کو محنت سے پڑھیے اور پھر استعمال کیجیے. یہ ہے ٹولز. جب آپ سوچنے کے طریقے سیکھتے ہیں تو پھر آپ وہ نئے نئے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی سوچ کا معیار اور نیا سوچنا سیکھ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, دراصل سوچنا نہ آنا اس کی نشانی کیا ہے؟ سوال بنا کہ نہیں بنا سر؟ میرا سوال علی پک کیا کہ نہیں کیا؟ کہ سوچنا, جو نیا سوچنا وہ نہیں آتا. سر اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو جب نیا سوچنا نہیں آتا تو آپ پرانی سوچوں میں سٹک ہوتے ہیں. نئی سوچ کا کمال یہ آپ کو پرانی سوچوں سے خود نکال دیتی ہے. نئی سوچ بالکل ایسی جیسے پچھلی گاڑی چھوٹ گئی اور نئی گاڑی پکڑ لی. جیسے آپ نے بس چھوڑی اور جہاز میں بیٹھ کے اگلی سوچ آ گئی نا جی, تو آپ کی اگلی سوچ اگر آپ انوویٹو نہیں ہے, کس میں؟ سوچنے میں, کریٹو نہیں ہے, تو آپ نیا نہیں سوچ سکتے. تو ایک تو میرا مشورہ ہے, اس پہ ضرور ضرور کوئی کورس کیجیے. میرا ایک آدھا لیکچر بھی شاید پڑھا ہاؤ ٹو تھنک کے نام سے, وہ اس کا کچھ اشارہ ہے اس میں. وہ لیکچر بہت زیادہ سنا, بڑی فیڈ بیک مجھے آئی ہے. وہ ڈی بونو کی تھیوری کو میں نے بڑے آسان پہ راہ میں بیان کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 حضور والا یاد رکھیے گا, تھاٹس ان کی مینج ہوتی ہیں جن کی زندگی میں کوئی بڑا جنون ہوتا ہے. شوق کی چھتری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سب چیزیں اس کے نیچے پکنے لگ پڑتی ہیں. اگر آپ کے دھیان سے سنیے گا, اگر آپ کی زندگی میں کوئی انجن نام کی چیز ہے نا, سارے ڈبے خود کھینچے چلے جائیں گے ایک سمت میں, اور وہ انجن کا نام ہے جنون, شوق, پیشن, عشق. اور وہ پرپس کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ کسی ذات کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ خدا کی ذات کے ساتھ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ, کسی بڑے انسان کی فکر کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بڑے مقصد کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہیومینٹی کی سروس ہو سکتی ہے. اگر آپ میں اتنا جنون ہے نا حضور, پھر بھی آپ سوچوں کو مینج کر جائیں گے اگر جنون ہے. نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ, سر جو اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتا ہے نا, وہ اپنی سوچوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے. سوچ دراصل بیج کا نام ہے. یہ بیج سے پورا درخت بنتا ہے اعمال, کردار اور عادات کا. یا سچ کہوں تو سوچ وہ بیج ہے جو پورے نصیب کو بناتا ہے. اگر بیج ٹھیک نہیں ہے تو میرا پھر ڈیسٹنی یا میرا انجام یا میرا ٹارگٹ یا میرا حاصل ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ کانشیس ہو جاتے ہو, دوسرے لفظوں میں کہہ لو آپ کی آنکھ آپ پہ کھلی ہوئی ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لکھا ہوتا ہے نا, جب آپ کی آنکھ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی سوچوں کے محافظ بن جاتے ہو. پھر استاد کا جملہ, استاد کہتا تھا یار اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھو, دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھو اور دیکھو کہ دل کے اندر داخل کرنے کے قابل سوچ ہے کہ نہیں. سر یہ صوفی کر سکتا ہے, یہ بابا کر سکتا ہے, یہ درویش کر سکتا ہے, عام بندے کے خود شناسی اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. وہ بلی بن گئی نا پوری جنگل کی بادشاہ, بڑے اچھے اس نے جلسے کیے, کیا دھرنے اور کیا مزے, کیا بات ہے. اچانک سامنے سے چوہا گزر گیا, اس نے کہا یہ پڑے ہیں سارے کے سارے جلسے, میرا چوہا مجھے نظر آ گیا. حضور یاد رکھیے گا, جو بندہ اپنے پہلے سے لالچ اور چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ مسئلے نہیں حل کر سکتا, وہ سوچے نہیں پکڑ سکتا. سوچے پکڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لیبارٹری اپنے اندر لگائی ہے اور اس لیبارٹری کی R&D کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایک ایک سوچ کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ سوچ کہیں جا کے میرے اور میرے مالک کے بیچ حائل تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ سوچ آنے والے وقت میں میری تباہی کا سبب تو نہیں بن جائے گی؟ یہ سوچ وہ پہلا یونٹ ہے جس کو جب تم سمجھ جاتے ہو کہ اس کے بارے میں نے کانشیس ہونا ہے, تو حضور یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام ایریاز کے بارے میں کانشیس ہونے لگ پڑے. اللہ سے دعا کرو کہ تم خود شناس بنو. جتنی خود شناسی بڑھتی ہے آپ سوچوں کو گرفت میں کرنے لگ پڑتے ہو. حضور وہ بڑی پرانی مثال میں بہت دفعہ دے چکا ہوں. کوئی ایک شخص گیا اپنے بابے کے پاس, بابے کو جا کے کہتا ہے اس میں اعظم دے. وہ کہتا ہے یار اس میں اعظم تو کل دوں گا, آج ایک کام کر, یہ ڈبہ لے جا
डब्बा उसने लकड़ी का पकड़ा, खुड़ करता था। उसने कहा डब्बा ले जा, इसको कल आई जब ये तू मुझे लुटाएगा तो मैं तुझे इसमें आजम दूंगा। वो ले गया, अंदर से खुड़ की आवाज आए। बाबे ने हुक्म दिया था इसमें आजम उसी सूरत मिलेगा अगर तुम इसे खोलोगे नहीं। संभालना है, सिर्फ फकत कैरी करना है, एक दिन के लिए इसको प्रोटेक्ट करके वापस ले आओ। तो वो एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? तजस्सुस। क्यों? ये खुड़ काहे की है, ये हो क्या रहा है, अंदर कौन है, चल क्या रहा है आखिर। कभी जरा सोचिएगा, ध्यान से जरा बताने लगो बात। कभी भी जो खदशे और गुमान आपके ज़हन में बनते हैं ना, आपकी शख्सियत के कास होते हैं। कईयों की सोच इतनी गंदी होती है, ओ हो पीएचडी गंदी सोच। मैंने कईयों को देखा है, यकीन करो, मैंने कईयों को पीएचडी गंदी बात देखा है जी, गंदी सोच देखा है जी। वो ढूंढ के ऐसी सोच सोचेंगे ना, सारी दुनिया कानों को हाथ। ये शुक्र करो, हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर बाप की सोच बेटे पे आश्कार हो जाए ना, जनाजा ना पड़े उसका, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए। सोचो, तो वो जनाब अंदर खुड़ हो रहा है, गुमान बन रहे हैं, पता नहीं क्या है अंदर, बम है, क्या है कि नहीं है, खुड़ काहे की है, कोई सेल वाली चीज है, असली है, नकली है। खोलते अंदर से चूहा होता भाग जाता। अब जनाब अगले दिन वो रोता हुआ जनाब आता, खाली डब्बा पकड़ा हुआ, कहता जी मुझे माफी दे, इसमें आजम लेना था। डील ये थी कि अगर ये इसको इसी तरह लाऊंगा, लग रहा नहीं गया। उसने कहा पुत्र एक चूहा तेरे को सांभे नहीं गया, इसमें आजम तू खाक सांभेगा। हुजूर बड़ी दुनिया अपनी थॉट तो संभाल नहीं सकती, अपने मुस्तकबिल को खाक संभालेगी, अपने करियर को खाक संभालेगी, अपनी चीजों को खाक संभालेगी। सो याद रखिएगा, जब भी आपकी जिंदगी में तीन चीजें स्किल्ड आप स्किल्ड हो थॉट मैनेजमेंट में, और सोचने को स्किल्ड आपने सीखा है, आप स्किल्ड हो गए हो, तो तब आपके लिए सोचों को मैनेज करना बड़ा आसान है। नंबर 2, ये सेल्फ हेल्प का जवाब था पहला। दूसरा जवाब मैंने क्या दिया? पैशन, जुनून और शौक। जब भी आपकी जिंदगी में कोई पैशन है, जुनून है, शौक है, तो याद रखिएगा वो पैशन, जुनून और शौक जोन सा है, वो आपकी सोचों के धारों को एक कर देगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, तीसरी चीज ये थी कि अगर आपकी जिंदगी में आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, तो खुद की समझ एक इमारत है, उसकी पहली ईंट जिसको समझना है वो सोच है। आप हर सोच पे गौर खोज करके ये देखते हो कि सोच मेरी आ कहां से रही है, सोच जा कहां से रही है।